سحری کے وقت رات کی بچی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے پورا دن بھوک پیاس نہیں لگے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری اور سستی محسوس نہیں ہوگی۔ سحری میں جب آپ کھانا کھا لیں تو بالکل آخر میں 3 عدد چھوٹی ہری الائچی چبا کر کھائیں اور اس کے بعد کلی کر لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں۔ اس سے سارا دن آپ کو پیاس کی شدت نہیں لگے گی اور گرمی کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اکثر اوقات بہت سارے لوگ سحری میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کے بعد یا بعد میں گندم سے بنا ستو کا شربت پئیں، چینی کی جگہ شکر کا استعمال کریں، آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگے گی اور یہ شربت افطاری میں بھی پی سکتے ہیں۔ رمضان میں جسم سے گرمی کو نچوڑ کر نکالنے والا گارنٹی شدہ نسخہ 1.5 پاؤ اجوائن کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور اس میں 1.5 لیٹر پانی ڈال کر 1 پاؤ شکر ڈال لیں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، پھر کسی ململ کے کپڑے سے اچھی طرح نکال لیں اور اس پانی کو بوتل میں ڈال کر اسٹور کر لیں۔ آدھا گلاس اس پانی کا صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ جسم اور خون کی گرمی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ نسخہ پورا رمضان استعمال کرنا ہے، اس کے استعمال سے رمضان میں گرمی کا احساس نہیں ہوگا اور کمی کی بھی نہیں ہوگی۔ پکوڑے بناتے وقت اکثر لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے، اگر بین کھولتے وقت اس میں تھوڑی سی اجوائن اور سونف کوٹ کر شامل کر دیا جائے تو بدہضمی بھی نہیں ہوگی اور بہت مزیدار خوشبو بھی آئے گی۔ رمضان میں معدے کو شاندار اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے روز رات میں سونے سے پہلے 3 عدد انجیر اور دانے اور 5 عدد کھجور کتلی نکال کر اور 10 عدد مدنی پانی یا دودھ میں بھگو کر کھلے آسمان میں کسی جالی والے کپڑے سے ڈھک کر رکھ دیں اور پھر سحری میں کھانے، اس سے معدے کو قوت ملتی ہے اور بھوک کم لگے گی۔ بہت سارے لوگ سموسے اکٹھے بنا کر فریز کر دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات رول اور سموسے فریزر میں کولنگ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل کے لیے جب آپ رول اور سموسے بنا لیں تو اسے ڈبے میں رکھ کر اس کے اوپر تھوڑا سا میدا ڈال کر چھڑک دیں، جب آپ اسے نکالیں گے تو رول سموسے نہیں چپکے ہوں گے۔ پکوڑوں کو بناتے وقت بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا کچا لہسن کوٹ کر 1 چٹکی اجوائن ڈال دیا جائے تو ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بادی پین اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ سارے لوگوں سے پراٹھا بہت سخت بنتا ہے یا پاپڑ جیسا بن جاتا ہے۔ سب سے اچھا پراٹھا کے لیے آٹا گوندتے وقت اس میں 1 چمچہ تیل اور 1 چٹکی نمک شامل کر دیں، آپ کا پراٹھا زبردست بنے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ اور زیادہ بڑھانے کے لیے جب فروٹ چاٹ بنا لیں تو اس کو کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ تمام فروٹ ایک دوسرے کے ساتھ رس جائیں اور ان کا رس ایک طرح ہو جائے۔